مشتاق بٹ میرا نام ہے, سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں آپ سے. جی بٹ صاحب. انہوں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ عورت کو ایسا رول ماڈل ہونا چاہیے, عورت کے متعلق لیکچر دیتے ہوئے, کہ اس سے دیکھ کے اس کا بیٹا, اس کا خاوند بولے کہ یہ اس نے مجھے بچا لیا دوزخ سے, یہ جنت میں لے جانے والی ہے. تو کیا مرد کو ایسا رول ماڈل نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی, ہماری بیوی, ہماری ماں ہمیں دیکھ کے وہ سوچے کہ یہ مرد ایسا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہوگا. ساحل صاحب, مشتاق بٹ صاحب سے سیما ٹی وی پہ ہی ایک پروگرام میں نے مرد کے لیے یہ پوری ماڈلنگ بتائی ہوئی ہے. وہ شاید کسی نے وہ میم بنایا ہوگا اور کسی لڑکی نے آپ کو ویڈیو ایسے بنا کے دے دی ہوگی کہ عورت پہ. میں تو مرد کو رول ماڈل کے لیے یہ پروگرام ابھی ریسنٹلی کیا ہے, مگر دونوں کو ہی ہونا چاہیے, کوئی استثناء تو نہیں عورت کو یا مرد کو. بائی دا وے اگر مرد رول ماڈل بن جائیں, یاد رکھیے گا, تو ان کے پاس میٹرکس بڑی ہوتی ہے. وہ یہ بات ایک مرد سوچ نہیں رہا, اور یہ جو فیمنزم کا جو غبار آیا نا, اس میں مردوں کے اندر جو نسوانی فیکٹر آ گیا نا, میں اس کے ساتھ خلاف ہوں. اور سمجھیں, جتنے نسوانی مرد آج کل میں نے دیکھے نا یونیورسٹیوں میں, میں نے آدم کے اولاد نے آج تک نہیں دیکھے تھے. غور سے مرد کو پہچانیں. مرد اگر ایک غلطی کرتا ہے وہ 100 غلطیوں کے برابر ہے, عورت ایک غلطی کرتی ہے تو وہ ایک غلطی ہوتی ہے. آپ اپنی میٹرکس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. اتنا بڑا ذمہ دے دیا تھا مرد کو اللہ نے. یہ طاقت مفت میں نہیں آتی, اس کے پیچھے پرائس ہے. یہ اپنے آپ کو بوائز, لڑکے آپ کے میں خطاب کر رہا ہوں, ادھر آپ کی کاؤنٹر پارٹ لڑکی وہ والا رسک نہیں ہے جتنا بڑا رسک آپ کے پاس ہے. آپ ایک مسٹیک کرتے ہیں جتنا ریپرکشن جاتا ہے. کسی اور لیکچر میں آپ کو میں سمجھاؤں گا, وقت ہوگا تو. اتنی پاور ہے آپ کے پاس. women and men combined look at the man's role for leadership. Only women look at women for the role of leadership. مگر آدمی لیڈرشپ میں آتا ہے تو دونوں جینڈرز اس کو رول ماڈل بناتے ہیں. آپ میٹرکس ہی نہیں سمجھ رہے ہیں اپنی. آپ کو جس دن احساس ہوگا نا اللہ نے کیا ایسٹ دے دیا ہے, یہ پورا کا پورا جینڈر کتنا بڑا ایسٹ ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا ذمہ داری کتنی بڑی تھی. یہ نخرے کے لیے نہیں دیا تھا آدمی ہونا, یہ کام کے لیے دیا تھا. لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو جو نخرہ اٹھا, جتنا اللہ نے لڑکی کا نخرہ اٹھایا نا, اور آدمی کا نہیں اٹھایا ہوا. آپ کو شاباش کام پہ لگایا ہمیں کہ چلو پتھر توڑو, پہاڑ توڑو, دنیا اسٹرکچر بناؤ. آج تک ایک بھی ایجاد آپ نکالیں, چلیں آپ ایک دو تو نکال لیں گے. 99.9% آف آل دا انوینشنز ور ڈن بائی مین. ڈو یو تھنک ایسا ان کیا ہم نے عورتوں پہ؟ جی نہیں, یہ کام ہے ہمارا. ماچس کی تیزی سے لے کے بحری جہاز, اسپیس شٹل بھی آدمی نے بنائے. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو کیا لگیں دیٹس دا جاب, دیٹ از واٹ وی آر ہیئر فار. یہی کام تھا ہمارا. جس جہت میں جائیں, جس ڈائریکشن میں دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا آدمی کو کام پہ ڈالا گیا. جس سیکٹر میں دیکھیں گے, جس ڈیموگرافک جیوگرافیکل لوکیشن میں دیکھیں گے, جس ٹائم لائن کے اوپر دیکھیں گے, آدمی کو فورس کیا گیا کہ کام پہ لاؤ, اور اس نے کیا. ہم لڑکیوں کے نخرے اٹھاتے ہیں, یہ ہمارا کام ہے. اپنی بچیوں, بیویوں اور ماؤں کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں, دیٹس آور جاب. ہم ان کے کندھوں پہ بیٹھ جائیں, یہ بے شرمی آدمی کی. ہمارا کام ہے گھر سے باہر پتھر توڑیں, پہاڑ توڑیں, دنیا بنائیں, دنیا کو پروگریس کی طرف لے کے جائیں. And I'm not saying لڑکیاں کچھ بھی نہ کریں, ٹھیک ہے. اور ہم saying آدمی نے سوال کیا, آدمی کا میک شیور رول ماڈل کا پہلے اسٹرکچر سمجھیں, تب آپ رول ماڈل کا لفظ استعمال کرنا سیکھیں. یہ کہیں استحصال تو نہیں ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف مرد کے کرنے کے کام ہے؟ خواتین کہتی ہیں کہ برابری کا سلوک ہے, برابری کے حقوق ہیں, تو وہ یہ کچھ کون سی بیوقوف خاتون کہتی ہے کہ میں بھی پہاڑ توڑوں؟ اگر توڑنا چاہتی ہیں آئیں, ہمیں تو چاہیے 2-4 مدد مل جائے گی ہمیں بھی. کیا میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں کہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کھلی اپنی روشن کتاب میں بتایا ہے, لیکن جہاں آپ نے بتایا کہ ہمیں آگے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے, بچوں کے بارے میں سوچنا ہے, وہاں پہ تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ آ جاتا ہے. اور تربیت کا وہ حصہ جو ہے وہ ماں باپ میں سے کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہوگا؟ کس کی ذمہ داری زیادہ ہوگی, ماں کی یا باپ کی یا دونوں کی؟ نہیں, ذمہ داری تو یاد رکھیے گا, بچے کی ذمہ داری اصل میں باپ کی ہے. یہ اصول یاد رکھیں. کپتان ایک ہی رکھیں گے آپ, جو لیڈرشپ کا ذمہ دیا, تاکہ کنفیوژن نہ ہو اور پالیسی اور پلاننگ کے اندر کانفلکٹ نہ آیا کرے. مگر اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس اسٹیج کے اوپر بچہ دیا ہے کہ جس اسٹیج پہ, فار ایگزامپل میں اپنے بچے کو نا کہیں جا رہا ہوں نا لاہور سے, آپ لوگ لاہور میں, اور میں فار ایگزامپل میں نے آگے 2 کلومیٹر یا 200 یا 1 دن کے لیے کہیں جانا ہے, اور بچے نہیں میں ساتھ لے کے جاتا, تو میں کبھی بھی کسی خاتون کو نہیں بچہ دوں گا. میں کسی مرد کو دوں گا اپنے بیٹے کو کہ سر دیکھنا, فکر کرنا, اللہ عورت کو دے رہا بچے. آپ فرق دیکھیں اس وقت, اس لاجک کو سمجھیں. دنیا کا کوئی بھی انسان کسی لڑکی کو اپنا بیٹا دیکھ نہیں جائے گا بیٹی کے, خیال رکھنا میں آتا ہوں.
اللہ تعالیٰ لڑکی کو دے رہے ہیں کہ سب سے ویک حالت میں انسان اور عورت کو پکڑاتے ہیں, تو پالے گی اس کو, تو پروٹیکٹ کرے گی. یہ چیز دس از اے کوئنسیڈنس؟ نو. اس کا غور سے اسٹرکچر سمجھیں. یہ وہ واحد ہستی ہے جو انسان کی ہے جو پری میچور برتھ لیتی ہے. دنیا کا کوئی بھی جانور پیدا ہوتا ہے پہلے دن ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے, چلتا ہے, بھاگتا ہے. یہ انسان واحد ہے جو کہ 9 مہینے کے بعد آتا ہے اور اس کو سب سے زیادہ اتنا ویک پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ اور کس کو مل جاتا ہے؟ یہ عورت کو. اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ پرپز آف دس مشین. دس وومن ہیز اے ٹوٹلی ڈفرنٹ پاور. اس کو سمجھیں, اس پاور کا اندازہ لگائیں. آدمی کو کسی بھی موقع کے اوپر بچہ پالنا پڑ جائے طوطے اڑ جاتے ہیں اس کی کیپیبلٹی میں. ایک جارڈن سے کالر ہے, ایک ساحل صاحب لے لیں. جارڈن سے چلیں بات پوری. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی فرمائیے. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں صوبیہ بات کر رہی ہوں جارڈن سے. میرا صاحب ندیم صاحب سے ایک سوال تھا. امت کے اور فلسطین کے جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں کچھ کرنا چاہتی ہوں دین کے لیے, امت کے لیے, ادر دین بینگ اے مدر اور ادر دین اپنے ارد گرد کے لوگوں میں, خواتین میں خاص طور پہ اویئرنیس پھیلانے کے علاوہ, اس کے علاوہ اگر میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تو میں ایز اے پاکستانی شہری کیا میکرو لیول پہ جارڈن میں کچھ کر سکتی ہوں, یا ہم جیسے پاکستانی جو ہیں خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں رہنے والے, ہمیں سب کچھ چھوڑ کے کیا پاکستان آ جانا چاہیے, یا ہم کچھ بڑے لیول پر یہاں پر کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. نومبر میں نا میں جارڈن کا لینڈسکیپ دیکھنے خود گیا تھا کیونکہ میں تو غزہ جانا چاہ رہا تھا, وہاں پہ ایکسیس نہیں تھا. آئی تھنک یو ہیو 3 or 4 بگ آپشنس جارڈن کے اندر. اور پاکستانی کہنا بند کریں. اس وقت ہم مسلمان, فلسطین نے ہمیں اپنے بگر پرپس سے کنیکٹ کر دیا ہوا ہے. اور آپ محلے میں لیکن اس لمٹ کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں نے وہ دیواریں دیکھی ہیں جارڈن میں جا کے خود. وہ دیواریں سمجھ رہے ہیں آپ, سیاسی دیواریں, جہاں پہ آپ بھی اتنے بے بس ہوئے ہوئے ہیں. بہرحال آپ ویسے بھی لڑکی آتے ہیں, ہم تو پھر کچھ دیواریں پھلانگ کے نکل گئے تھے کچھ کرنے کے لیے. مگر مجھے پتہ ہے آپ اور آپ کے آنسو کہاں سے نکل رہے ہیں. مجھے پتہ ہے وہ بے بسی برداشت سے باہر ہے. You know you are from Jordan. I know what you're going through. But quit looking for just Pakistan. Look for every conscious human being. فلسطین کو, اسرائیل کو ساؤتھ افریقہ کورٹ لے گیا ہے, ساؤتھ افریقہ. اور پاکستان میں فلسطین کا جھنڈا باہر لے کے جاؤں گا تو مجھے پولیس پکڑ لے گی. تو پاکستان لک فار دا رائٹ پیپل. رائٹ ناؤ مسلمانوں نے اپنی ڈیفینیشنز بدلنی ہوئی ہیں. پاکستان میں فلسطین کی پروٹیسٹ بند ہے اور ساؤتھ افریقن دا کرسچن کنٹری ہیز ٹیکن اسرائیل, اس نے گردن پکڑ لی اس کی. اور ہمارے یہاں کل پروٹیسٹ تھا اسلام آباد, وہ 2 پارلیمنٹرینز کے اوپر مقدمہ ہوا ہے, مشتاق صاحب کے اوپر بالکل کیس لگا. یہ بے شرم قوم ہے ہم. اس لیے پاکستان نہیں, اسلام, میں نے اس لیے کہا تھا پاکستان سے نکلو, اسلام میں داخل ہو جاؤ, پاکستان کا فائدہ ہو جائے گا. پاکستان کو بڑی قوم مل جائے گی. ہم نے چھوٹی سی قوم بنا دی ہوئی اور اس سے بھی چھوٹی ہو گئی اوپر سے. پھر اب یہ پتہ چل گیا کس نے انکل سیم پہنا ہوا کس نے نہیں. اب اس سے بھی چھوٹی ہو گئی. ہمارے تو اصل میں یہ فرقے ہیں, پرو امریکن, اینٹی امریکن, اصل میں تو یہ فرقے ہمارے. سو میرا بچہ غور سے سن, مسلمان ڈھونڈو اور کلسٹر اور جماعت اور آپس میں نتھی ہو جاؤ سارے, اور تب کہیں جا کے سیاسی پل آئے گا. خالی سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگ سے نہیں, آگے فالو تھرو کرو اس کو. We need the money, we need the people, we need the voice, and we need it in the right places. And by the way, جارڈن میں بیٹھ کے آپ کی بات میں زیادہ وزن آئے گا. Stay there and call in for help and you'll know کہاں سے کس قسم کی ہیلپ آتی ہے. میں پھر بتا دوں, that Christian queen of yours is way more Muslim than the Muslim king of ours. میں آپ کو سینٹ میں ایک پچھلے دنوں جب یہ چلا تھا مسئلہ, تو عرفان صدیقی صاحب ہیں ہمارے سینیٹر تھے, تو ان کی ایک سپیچ ہے جس پہ وہ معافی مانگ رہے ہیں اور فلسطینی بچوں سے معافی مانگ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہ روز قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری شکایت مت لگانا کہ ہم خاموش رہے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ ڈالرز ہماری بھی مجبوری ہیں اس کی وجہ سے. سوال ہوا تھا اور اس کے جواب میں ساحل صاحب نے کہا تھا کہ ہم جب کسی جگہ پہ جمع ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے خربوں فیکٹرز ہوتے ہیں, پھر جا کے ہم کسی جگہ پر جمع ہو پاتے ہیں, تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا. ایسے ہی تھا جی سر. ایک طرف ایک خراب فیکٹر ہے, ایک طرف ایک فیکٹر ہے, تو ایک والا تو پھر کمال نہ ہوا نا. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ خربوں فیکٹر ہوں, پھر جا کے نہیں, ہماری اس کے اندر کوئی طاقت, کوئی فورس, ہمارا کوئی کردار ایسا شامل نہیں ہوتا, پھر جا کے ہم کسی ایک جگہ پر جمع ہو پاتے ہیں. دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ
पावर के अंदर आओ, खुद से कुछ करो, ये करो और पावर के अंदर आके तो दुनिया के ऊपर हुकूमत करो। तो क्या ये दोनों बातें आपस में टकरा नहीं रही? नहीं सर, बिल्कुल टकरा नहीं रही। आपको समझा देता हूँ। अच्छा किया सॉरी, एक मिनट में कॉलर देख लूं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी फरमाइए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है मुफ्ती साहब से भी और साहिल साहब से भी। जी जी, तो अगर आप वो ले लें। जी जी जरूर जरूर जरूर। अच्छा, आप साहब, आपसे पहले तो एक मैं इजाजत चाहता हूँ कि आपने मुफ्ती साहब को यहाँ पे बुलाया। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, सवाल क्या था? अच्छा, वो सवाल ही पूछने लगे थे। सवाल पूछने लगे थे तो अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। सर ये मैं आपको बता दूं, पहले तो ये तीनों ना सर्कल्स को समझ लें सारे, स्पेशली। अच्छा साहब, एक मैं कथा कलामी की बात चाहता हूँ। एक हम जैसे अभी इरफान सिद्दीकी साहब का जिक्र किया और हवाला दिया मलिक साहब ने, मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन ने। आप पार्लियामेंट हाउस में? अच्छा, तो फिर तो जिम्मा ज़्यादा आपके, मैं सियासत से बिल्कुल वाबस्ता नहीं हूं। हम ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह फ़लस्तीन वालों की मदद फरमा। क्या अल्लाह खुदा न खास्ता हमारी दुआ का मोहताज है कि अल्लाह सुनेगा कि इसकी इनके हमारे कहने पे अल्लाह ने उस दुआ की मोहताज है कि अल्लाह की मदद आए। दुआ तो करनी मस्त है, मगर लेकिन सर एक गुजारिश ये है, देखें जो आपने कहा है, क्या हमें ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें ताकत अता फरमा के हम उनकी मदद करें? एक्चुअली पार्लियामेंट हाउस को ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हम जा रहे हैं, रास्ते में आसानी अता फरमा। ठीक है, हाँ। ये असल में दुआ बनती है पार्लियामेंट हाउस की। तो वो पार्लियामेंट हाउस में अगर पार्लियामेंट हाउस ने कि हमें माफ कर दें, वो क्यों माफ करेंगे जी? उस दिन तो जानवरों ने जाना रोनते हुए इंसानों को कि या अल्लाह ये था जिसने जो हमारा मालिक था और इसने मेरा ख्याल नहीं किया। तो इरफान सिद्दीकी साहब को ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि या हमारी शिकायतें क्या लगानी है? उनकी तो वहां पे दर्ज हो रहे हैं सारे के सारे। आई वॉज टॉकिंग अबाउट बेबसी कि हमारी बेबसी गवर्नमेंट्स की क्या है, हमारे लोगों की। जब पाकिस्तान की बात हो रही थी, मेरी बहन थी जिसने बाहर से कॉल की, बिल्कुल जॉर्डन, उसलिए क्योंकि लोगों के कंसर्न्स हैं। आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट कि हमारी क्या पॉलिसी है इस वक्त और क्या हम सोच रहे हैं इस इशू के ऊपर। ये वाला एक गवर्नमेंट में था वो। नहीं, मगर बात देखें, आई थिंक एज अ पार्लियामेंटेरियन, इफ़ आप ना वो नक्शा बना के ना यूथ को बताना शुरू कर दें कि भाई ये देखो ये लाइंस बनी हुई हैं, आपका आईक्यू बढ़ा रहे हैं हम, आप कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हैं कि हमारे पास पावर है, इतनी है नहीं, कहाँ पे हम ग्रे है, कहाँ बफर में हमारे पास पावर आती है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं। उससे योर जॉब विल बिकम ईजियर, पीपल विल जज यू लेस। बिकॉज मैं सच बता रहा हूँ, आम लड़का लड़की पार्लियामेंटेरियंस को वाकई हुक्मरान समझ रहा है। हमें ये बताना पड़ेगा एज पार्लियामेंटेरियन, आपको बताना पड़ेगा कि भाईजान ये हुक्मरानी नहीं है, क्योंकि वाकई हम पे वो जिम्मा डालते हो और फिर हम फेल, आपने भी फेल ही होना है, क्योंकि आपको टेस्ट ही गलत मिल रहा है। सो उससे होगा ये एक्सपेक्टेशन, रियल एक्सपेक्टेशन में आएंगे भाई दिस इज द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, डू नॉट ज्यादा बकवास रखोगे। हाँ, इन रेड लाइंस को बाय द वे उनको रेड लाइन पर चलेंगी, दे विल बिकम योर पावर।